बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बरसों पहले का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल था और अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता रहता था। लोग बादशाह की रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रहे थे। बादशाह आलम जहांगीर का वजीर मोहब्बत जरकली दिल ही दिल में उसकी सखावत से करता रहता था, लेकिन बेबस था, कुछ कह नहीं सकता था। वो इसलिए नहीं करता था कि वो सखावत क्यों करता है, वो इसलिए करता था कि मुस्तहक लोग नहीं बल्कि लालची लोग ही उसकी दौलत उससे ले रहे हैं। कुछ कह नहीं सकता था, खामोश रहने में ही अपनी आफियत समझता था। आखिर कब तक वजीर मोहब्बत जरकली खान तमाशा देखता। एक दिन जब उसने बादशाह को खुशो खुरम देखा तो वजीर ने सोचा क्यों ना बादशाह सलामत से बात की जाए। वो हिम्मत करके बोला, हुजूर वाला, बहुत दिनों से आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आपके पास आज वक्त था, लिहाजा इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। कहो क्या बात है? बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा। हुजूर वाला, आप बहुत रहमदिल, सखी और हर एक पर अपनी शफकत का साया किए रखते हैं, लेकिन इस मुल्क के लोग इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वजीर ने कहा, वो कैसे? बादशाह हैरत से बोला, हुजूर, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग बिला ज़रूरत भी आपके पास ज़रूरतमंद बनकर आ जाते हैं और रकम ले जाते हैं। वजीर ने कहा, लेकिन जाहिर तो होता है कि जैसे बहुत परेशान और मफलूक हाल हैं। बादशाह ने सोचते हुए कहा, बादशाह सलामत, यही तो ढंग होता है उनका मांगने का। अब अगर वो आपके पास अच्छा लिबास पहनकर और खुश व खुर्रम चेहरा लेकर आए तो आप यकीन करेंगे कि ये लोग ज़रूरतमंद हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे ज़रूरतमंद नहीं होते, लेकिन काफ़ी लोग बिला ज़रूरत भी आपसे मांगने चले आते हैं। नहीं, बादशाह ने जवाब दिया, हकीकत में जो लोग मुस्तहक हैं वो आपके पास आ ही नहीं रहे और ना ही किसी से सवाल करते हैं, यहाँ तक कि फाके से ही सो जाते हैं। वजीर ने कहा, हमें इस बात का सबूत चाहिए। बादशाह ने जवाब तलब निगाहों से वजीर की तरफ देखते हुए कहा। वजीर खामोश हो गए। इस वक्त सबूत तो मौजूद नहीं था। खैर, बात खत्म हो गई और बादशाह के मामूल में कोई फर्क नहीं आया। वो हर रोज महल में आने वाले जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करता रहा। बादशाह की रियाया में एक जोलाहा और उसकी बीवी भी रहते थे, जो कभी कभी दरबार में हाजिरी देते और गरीबी का ढोंग रचाकर बादशाह से कुछ न कुछ जरूर ले जाते, लेकिन जाहिरी हालत उनकी वैसी ही रहती, वही मेले कुचले कपड़े और सारा दिन फिरते रहना। हाँ, एक बात जरूर थी कि उनकी सेहत बहुत ही अच्छी थी। वजीर भी उनकी आदत को पहचान गया था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत लालची हैं, जरूरतमंद नहीं। उसे एक तरकीब आई लोगों को आजमाने की। अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज करूं। हाँ, क्यों नहीं, फौरन बताओ। वजीर ने कहा, ये जो आपके पास अक्सर जोलाहा और उसकी बीवी आते रहते हैं, ज़रूरतमंद नहीं है बल्कि लालची हैं। आप उन्हें आजमाइए। मेरी नज़र में तो फिलहाल यही है, लेकिन ऐसे कई और भी आते होंगे। कैसे आजमाया जाए? बादशाह ने पूछा। वजीर ने बड़े एतमाद से कहा, आप 3 देगें रुपए पैसे से भरकर उन्हें दे दीजिए। 2 देगें तो पूरी भर दीजिए और 1 देग आधी रहने दी जाए। आप देखेंगे कि उनकी हालत फिर भी यही रहेगी। बादशाह आदिल जहांगीर को ताज्जुब भी हुआ और मशूरा भी पसंद आया। कहने लगा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे करो। वजीर मोहब्बत जरकली खान ने शाही खजाने के खजानची को हुक्म दे दिया। देगे तैयार हो गई। बादशाह ने जोलाहा और उसकी बीवी को बुलवाया और तीनों देगे उनके हवाले कर दी और कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी इस दौलत से अपने हालात दुरुस्त करो। जोलाहा और उसकी बीवी का खुशी के मारे बुरा हाल था। दोनों बादशाह को दुआएं देते हुए चले गए। दूसरे ही रोज वजीर मोहब्बत जरकली खान ने दोनों की निगरानी पर कुछ लोग मुकर्रर कर दिए ताकि उनके मामूल का पता चलता रहे। चोलाहा और उसकी बीवी खुशी खुशी घर पहुंच गए और देगें छुपाकर एक कोठरी में रख दी और आपस में मशवरा करने लगे। बीवी बोली, क्यों न इस आधी देग को भी किसी न किसी तरह भर लिया जाए। जोलाहे ने भी बीवी की हाँ गए हाँ मिलाई और दोनों पहले से भी बुरे हाल में रहने लगे। हर वक्त उन्हें एक ही धुन थी कि किसी तरह ये देग भी भर जाए, मगर देग बहुत बड़ी थी, इतनी आसानी से कैसे भरती।
دونوں فاقے کاٹنے لگے اور جو بھی کماتے اس دیگ میں ڈال دیتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ وزیر محبت زرکلی خان کو تمام حالات کا علم تھا۔ ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ آپ جولہا اور اس کی بیوی کو بلوائیں۔ دونوں کو شاہی دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے جو ان کی حالت دیکھی تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خراب ہے، تو پوچھا، اب تمہیں کیا غم ہے؟ وہ دونوں خاموش رہے تو وزیر نے کہا، عالم پناہ، ان کی طمع اور لالچ نے ان کو اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگا، یہ لوگ واقعی ضرورت مند نہیں ہیں، صرف لالچی ہیں۔ بادشاہ نے جولہا اور اس کی بیوی سے تینوں دیگیں واپس لے لی اور کہا، اس دولت نے تمہیں اور زیادہ پریشان کر دیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری صحت بھی جاتی رہی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے۔ جولہا اور اس کی بیوی کا صدمے سے برا حال ہو گیا اور دونوں بری طرح رونے اور معافی مانگنے لگے۔ بادشاہ کا حکم تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ چونکہ بہت نرم دل تھا، اس نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو، لالچ کو جتنا بڑھائیں اتنا ہی بڑھتا ہے، اور جتنا کم کریں اتنا ہی انسان خوش رہتا ہے۔ اگر تم اپنی سوچ کو بدل دیتے تو تمہیں کوئی ضرورت پریشان نہیں کرتی، مگر تم لالچ طبع کے آدمی ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی دولت پر ہی فخر کرے اور خوش رہے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا، حضور، اب میں آپ کو وہ لوگ بھی دکھاؤں گا جو واقعی ضرورت مند ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ضرور دکھاؤ۔ بادشاہ نے بڑے اشتیاق سے کہا، لیکن حضور، اس کے لیے آپ کو حلیہ بدلنا پڑے گا۔ سچائی جاننے کے لیے حلیہ تو کیا، اگر مجھے خود کو بھی بدلنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ بادشاہ بڑی شان اور فخر سے بولا۔ بادشاہ عادل جہانگیر اور وزیر محبت زرکلی خان نے پروگرام کے مطابق کچھ روز بعد فقیروں کا بھیس بدلا اور شہر کی گشت کو نکل پڑے۔ راستے میں بے شمار واقعات پیش آئے۔ آخرکار ان کا گزر ایک تنگ و تاریک گلی سے ہوا۔ ایک بوسیدہ سے مکان پر دونوں رک گئے اور صدا لگائی، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہم لوگ مسافر ہیں اور بہت دور سے آ رہے ہیں اور بے سر و سامان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی ایک لڑکی نے پوچھا، بابا، آپ کون لوگ ہیں؟ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دونوں سچ مچ بہت تھکے ہوئے تھے۔ لڑکی نے خود ہی کہا، بابا، اندر آ جا۔ دونوں اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا۔ دو ٹوٹی ہوئی چارپائیاں پڑی تھی، زمین پر رنگ برنگ کاغذ ہی کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ دو لڑکیاں اور ایک عورت بیٹھی کاغذوں کے پھول اور ہار بنا رہی تھی۔ لڑکی نے بادشاہ اور وزیر جو فقیر بنے ہوئے تھے کو پانی پلایا اور دال روٹی لے کر آگے رکھ دی اور کہا، اس وقت یہی حاضر ہے۔ دونوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، آپ لوگ یہ پھول اور ہار کیوں بنا رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھائی صاحب، یہی ہماری روزی ہے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور ہم مل کر تمام دن یہ پھول اور ہار بناتے ہیں۔ ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ خدا کا بڑا شکر ہے۔ سنا ہے یہاں کا بادشاہ عادل جہانگیر رحم دل اور سخی ہے، آپ لوگ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ واقعی سخی اور رحم دل ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ فقیر تھوڑی ہیں جو جا کر اس سے بھیک مانگیں۔ جوان بچیاں ہیں، ان کی شادی بیاہ بھی کرنا ہے۔ گھر کی بات اگر ایک مرتبہ باہر نکل جائے تو پھر عزت واپس نہیں آتی۔ بے شک ہم روکی سکی کھاتے ہیں، ہم نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عزت بنی ہوئی ہے، عورت نے جواب دیا۔ بادشاہ عادل جہانگیر بڑے غور سے عورت کی بات سنتا رہا، پھر بولا، لیکن اگر تم بادشاہ سے جا کر خاموشی سے مدد مانگو تو مجھے یقین ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور کسی سے ذکر بھی نہیں کرے گا۔ عورت نے کہا، بزرگوار، ہماری عزت گوارا نہیں کرتی، ہم کس لیے جائیں اور کیوں کر جائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں اور آنکھیں عطا کی ہیں تو کیوں بادشاہ سے مدد کے لیے گئے؟ اللہ تعالیٰ اگر بادشاہ کو بادشاہت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے۔ اس میں ہماری ضرور بہتری ہوگی۔ ہمارے دلوں میں خدا ہی تو بستا ہے، اور ہم خدا کو ایک بادشاہ کے سامنے کیوں شرمندہ کریں؟ بادشاہ عادل جہانگیر لاجواب ہو گئے۔ عورت کی باتوں نے اسے پانی پانی کر دیا۔ آج بادشاہ ان غریب لوگوں کے سامنے کتنا بے بس تھا۔ بادشاہ اب وہاں رکا نہیں اور چلنے کے لیے اٹھا تو لڑکی بولی، بزرگوار، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اگر چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ نہیں بیٹی، اب ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہم بھی فقیر نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ بیٹی، ہم ہی وہ بد نصیب بادشاہ ہیں جو اپنی رعایا سے اس قدر غافل ہیں کہ جو
آج تک غریب لوگوں کا حق نہ دے سکے اور مکار لوگوں میں اپنی دولت ضائع کرتے رہے۔ تمہاری ماں نے سچ کہا کہ جو خدا مجھے تخت و تاج دے سکتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ واقعی ہر دل میں خدا بستا ہے۔ ہم آج بہت شرمندہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عورت اور اس کی بیٹیاں ایک دم کھڑی ہو گئی اور شرمندگی سے گردنیں جھکا لی۔ بادشاہ عادل جہانگیر بولا، آپ کو نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ یہ کہہ کر بیٹیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور رخصت ہو گئے۔ واپس آ کر خدا کے آگے سجدے میں گر گیا اور دیر تک روتا رہا۔ پھر وزیر سے مشورہ کر کے اپنی دونوں بیٹوں کی شادی اس عورت کی دونوں بیٹیوں سے کر دی اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، سچ ہے، انسان کو فخر اپنی کمائی ہوئی دولت پر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد